بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین سہیل آفریدی صاحب کا یہ پتا چلا کہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا قومی کانفرنس جو تھی جیلوں میں اصلاحات کے حوالے سے، مذاق ہی کیا گیا پاکستانیوں کے ساتھ۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو تھوڑا سوچنا چاہیے تھا اور کانفرنس کروانے والوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ختم ہو جائے اور یعنی کوئی پاکستان میں جیلوں کی حالت ہے جو اب اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا قیدی پاکستان کا عمران خان ہے جو سابق وزیر اعظم ہے اور پاکستان کا مقبول ترین رہنما، جس کو سب سے زیادہ لوگوں نے جیل میں ہونے کے باوجود موڑ دیے۔ 8 مہینے سے آپ نے اس کی ملاقات بند کی ہوئی ہے، اس کی آنکھ آپ نے ضائع کر دی، علاج آپ اس کو صحیح طرح کروا نہیں رہے، ہر چیز پہ آپ نے شدت سے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہر ہفتے وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی اب جیلوں کے اندر اصلاحات لے کر آتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو اصلاحات نہیں کہتے، ترین لوگ ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب نے وہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائی، لیکن دیکھیں طریقہ کار کیا تھا۔ ایک بات ناظرین آپ کو ذرا میں سمجھا دیتا ہوں، عمران خان سے ملاقاتوں کا ایک دن نہیں ہے، صرف منگل نہیں ہے جب بہنیں جاتی ہیں، 2 دن ہے، ایک منگل ایک جمعرات۔ منگل کو بہنوں کا دن تھا، فیملی کا دن تھا، اور جمعرات کو پارٹی کا، دوستوں کا یا وکلا کا دن تھا۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منگل کو کیونکہ بہنوں نے آنا تھا تو منگل آج بھی وہاں پہ احتجاج ہوتا ہے، دھرنا دیا جاتا ہے۔ یعنی جو بہنوں کی ڈیوٹی ہے بہنیں کرتی جا رہی ہیں اور وہ ہر منگل کو آتی ہیں۔ لیکن جو پارٹی کی ڈیوٹی تھی کہ ہر جمعرات کو انہوں نے بھی آنا تھا، تو جمعرات کو آپ دیکھیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں آتا۔ سہیل آفریدی چند ہفتوں تک یعنی 10-12 ہفتوں تک گئے جمعرات کو، اس کے بعد اب کوئی بھی نہیں جاتا، کوئی اور جاتا ہی نہیں ہے جمعرات کو۔ یعنی آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی بہنیں عمران خان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں یا وہ خرابی پیدا کر رہی ہیں، وہ صرف ایک بات سوچیں کہ بہنوں کے دن پہ بہنیں پہنچتی ہیں منگل والے دن، لیکن پارٹی کے دن پہ پارٹی نہیں پہنچ رہی جمعرات والے دن، یا باقی لوگ نہیں پہنچ رہے جمعرات والے دن۔ تو جمعرات والے دن ہی یہ کانفرنس ہو رہی ہے نا، قومی کانفرنس۔ تو سہیل آفریدی صاحب کو کرنا پتا کیا چاہیے تھا؟ انہیں سب سے پہلے جانا چاہیے تھا اڈیالہ جیل، صبح 11 بجے 12 بجے، 2 گھنٹے کم سے کم ان کو جیل کے باہر کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے ان کو واپس جانا چاہیے تھا قومی کانفرنس میں، اور وہاں کھڑے ہو کے انہیں کہنا چاہیے تھا جی میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، پاکستان کے لیے بھی اپنے میری پارٹی کا سربراہ اور سابق وزیر اعظم اور ہمارا لیڈر اس وقت جیل کے اندر بند ہے، اور میں یہ عدالت کا آرڈر لے کر گیا تھا، اس آرڈر میں لکھا ہے کہ ملاقات کروائی جائے میری۔ تو چیف جسٹس صاحب میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں وہاں 2 گھنٹے آج بھی کھڑا ہو کے آیا ہوں، اور لگ بھگ 2 درجن مرتبہ میں پہلے بھی جا چکا ہوں، 20 مرتبہ تو میں گیا ہوں وہاں پہ، لیکن اس کے باوجود میری عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو جیل اصلاحات تو بعد کی بات ہے، پہلے آپ میری ملاقات کا حکم جاری کریں۔ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے تھا، طریقہ کار ہے نا، پھنسانا ہے آپ نے ان کو، ایسے پھنسائیں۔ طریقہ ہوتا ہے آپ کہیں جی میں ابھی ہو کر آیا ہوں، یہ دیکھیں میری حالت، یہ میرے ہاتھ میں آپ قانونی کاغذ چیک کریں، یہ عدالت کا حکم ہے، میں ابھی جیل سے آ رہا ہوں، عمران خان سے ملنے گیا تھا، عدالت نے حکم دیا تھا، عدالت کے حکم کو انہوں نے جوتوں کے نوک کے اوپر رکھا ہے، میری انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، بتائیں میں کدھر جاؤں؟ آپ یہاں پہ جیل کی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں، وہاں ایک ملاقات نہیں کروا رہے، اور یہ وزیر اعلیٰ سامنے بیٹھی ہوئی ہے آپ کے۔ تو سہیل آفریدی کو اگر مینج کرنا تھا نا تو اس طریقے سے ایکسپوز کر دیتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بلاخر فیصلہ کر لیا کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ذرا یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا اس کی وجوہات انہوں نے بتائی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، موجودہ حالات میں انتخابی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، اور آزاد جموں اور کشمیر کے عوام کی امنگوں، حق خود ارادیت اور جمہوری حقوق کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے موجودہ حالات میں انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے ہماری جماعت۔ یہ کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے، بلکہ کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اصولی موقف ہے۔ آزاد کشمیر اس وقت شدید بحران سے گزر رہا ہے، ہزاروں شہری راولا کوٹ سمیت مختلف علاقوں میں اپنے جائز مطالبات کے حق میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ حکومتی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ پنجاب سے آزاد کشمیر کو اشیاء خورد و نوش جو کھانے پینے کی چیزیں جاری ان کی ترسیل مکمل طور پہ بند ہے، جس کے باعث عوام شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے حالات میں کشمیری عوام کو مزید سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی بجائے ان کے مسائل کا فوری اور منصفانہ حل نکالا جانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ موجودہ اقدامات آزاد جموں اور کشمیر کی آئینی، جمہوری اور سیاسی شناخت کو
مجروح کر رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جو آزاد کشمیر اور مقبوضہ جموں اور کشمیر کے درمیان موجود بنیادی فرق کو مٹانے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ طرز عمل پاکستان کی تاریخی کشمیر پالیسی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب کشمیری عوام خود احتجاج پر ہوں، ان کی نمائندہ آوازوں کو دبایا جا رہا ہو، سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہوں، قیادت کو گرفتار کیا جا رہا ہو، میڈیا پر قدغنیں ہوں اور اظہار رائے کی آزادی محدود کر دی گئی ہو، تو ایسے ماحول میں انتخابی عمل اپنی ساکھ اور مانیت کھو دیتا ہے، یعنی کوئی مانی نہیں ہے اس الیکشن کو کروانے میں۔ آمین۔ پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کی آواز کو نظر انداز کر کے اقتدار کی سیاست نہیں کرے گی۔ ہماری اولین ترجیح کشمیری عوام کے بنیادی حقوق اور ان کے جمہوری مطالبات اور انصاف پر مبنی سیاسی عمل کی حمایت ہے۔ بہرحال ہم انتخابات نہیں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبا چوڑا اور بھی سٹیٹمنٹ ہے، بڑا ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بتایا۔ دیکھیں، جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہے اس کو ایک طبقہ بہت زیادہ سراہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی بالکل بہت اچھا کیا، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ جی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں اچھا کیا، ان کے آرگومنٹ یہ ہے کہ حکومت تو ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کبھی بھی نہیں بنا کر دینی تھی۔ نمبر 2، یہ انتہائی متنازع الیکشن ہے جو ہونے سے پہلے ہی بہت سارے تنازعات میں پھنس گئے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ کشمیری عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں پہ ظلم اور جبر ہو رہا ہے اور الیکشن کے نام کے اوپر چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت اپنے آپ کو الیکشن سے باہر کرتی ہے تو پورے کے پورے الیکشن اور اس کے سسٹم کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور اقتدار کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن لڑنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی الیکشن کا کبھی بھی سیاسی جماعت کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ عوامی نمائندگی بالکل صفر ہو جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے بالکل باہر ہو جاتی ہے، تو جو 4 سیٹیں انہوں نے جیتنی ہیں وہ بھی انہیں نہیں ملیں گی اور ان جماعتوں کو مل جائیں گی، یا فری ہینڈ مل جائے گا ان جماعتوں کو جو اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی جو ہے دوسری طرف کی آواز ہے۔ تو میرے خیال میں دونوں لوگوں کی بات میں لاجک ہے، یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا، لیکن میرے خیال میں ان انتخابات کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ تو اب الیکشن پہ پیسے ضائع کرنے کی بجائے نا چل رہی ہے آصف علی زرداری، نواز شریف، فضل الرحمان اور علیم خان، یہ 4 بندے بیٹھے اور آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں۔ وہ مسلم کانفرنس والے کو بٹھا لیں ساتھ، تو آپس میں سیٹیں تقسیم کر لیں کہ یہ تیری، یہ میری، یہ تیری، یہ میری، اور اپنے وزارتیں اور وزارت اعلیٰ اور یہ سارا تقسیم کر لیں۔ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرنا ہے الیکشن پہ جب پورا کا پورا الیکشن ایک ہی جماعت لڑ رہی ہے؟ یہ سارے ایک جماعت ہے، یعنی آئی پی پی بھی وہی ہے، پیپلز پارٹی بھی وہی ہے، پی ایم ایل این بھی وہی ہے، تو فضل الرحمان بھی وہی ہے۔ اب ان کے تو انٹرنل الیکشن ہو گئے نا، باہر سے تو کوئی الیکشن لڑ ہی نہیں رہا۔ ان کے خلاف تو نہ کوئی عوامی پولیٹیکل پارٹی ہے اور نہ ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن ہو رہا ہے، لہذا یہ تو ون سائیڈڈ ہے۔ تو آپ نے اگر آپس میں الیکشن لڑنا ہے تو لڑنے کی بجائے گھر میں بیٹھ کے آپ فیصلہ کر لیں، سیٹیں آپس میں آپ بانٹ لیں تاکہ قوم کا پیسہ بھی بچ جائے اور پاکستان کا اور کشمیریوں کا وقت بھی بچ جائے۔ بہرحال تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، فیصلہ کس طرح کا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔